راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے میں ہمارے بزرگوں نے ایک بات نقل کی ہے کہ جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے. اب کے معنی باپ. جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے. یہ حضور کے تذکرے میں ہمارے بزرگوں نے حضور کی شان میں جہاں حضور کا تذکرہ کیا اس میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے. یہ حسن اتفاق ہے کہ آج 9 ربیع الاول ہے، اور آج ہی کا دن تاریخ کے اعتبار سے حضور کی پیدائش کا دن ہے. 9 ربیع الاول تھی، اور اپریل کا مہینہ تھا. حضور جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ زمانہ جو تھا ربیع الاول کا مہینہ جو ہے اپریل کے مہینے میں آیا تھا. ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی. صبح صادق اور طلوع فجر کا وقت تھا. تہجد کے وقت کا وقت اور صبح کی نماز کے شروع ہونے کا وقت تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. لیکن آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت اور پردہ فرما چکے تھے. سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا حضرت عبداللہ کے نکاح کے لیے. حضرت عبداللہ جو ہے عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. پچھلے جمعہ آپ حضرت کے سامنے بات آئی تھی. اللہ نے حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا، اور نور نبوت نے آپ کے حسن و جمال میں 4 چاند لگا دیے تھے. ایک تو حسن و جمال تھا ہی حضرت عبداللہ کو، لیکن آپ کی صلب میں نور نبوت بھی تھا. آپ ہی کی صلب سے حضرت آمنہ کے حمل میں منتقل ہوا، اور پھر حضرت محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے. تو ایک تو وہ صلب میں حضور کا نور نبوت رکھا گیا تھا، اس کی وجہ سے بھی آپ کے حسن میں 4 چاند لگے ہوئے تھے. اسی وجہ سے جو دیکھتا تھا حضرت عبداللہ پر فدا ہوتا تھا. حضرت عبداللہ کو جو دیکھتا تھا وہ حضرت عبداللہ پر فدا ہوتا تھا. ایسا حسن اللہ نے دیا تھا. حضرت عبد المطلب ان کے باپ جو ہے وہ تو فدا تھے ہی تھے. تو حضرت عبداللہ کے نکاح کا مسئلہ جب آیا تو حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا ہے.
حضرت آمنہ قبیلہ زہرہ کی ایک لڑکی ہیں حضرت آمنہ، مدینہ ان کا ننیال ہے، مکہ جو ہے حضرت آمنہ کا جو ہے مدینہ طیبہ تھا۔ حضرت آمنہ کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ زمانہ کہانت کا تھا، حضور کے بعد سے کہانت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی جنات کا سلسلہ جو آسمانوں پہ جانے کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جنات آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، وہاں جو تذکرے و تبصرے ہوتے تھے، کچھ سنا کر، کچھ اس میں مرچ مسالہ ملا کر کاہنوں تک پہنچاتے تھے جنات۔ لیکن حضور کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد جنات کا آسمانوں پر جانے کا سلسلہ بند ہو گیا، کہانت ختم ہو گئی۔ کاہن لوگ سمجھتے پھال کھولنے والے، آج بھی مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ کاہنوں کے پاس جاتا ہے، اور بڑی سخت وعیدیں ہیں جو کاہنوں کے پاس جا کر اپنے مستقبل کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں، یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا۔ بے ایمانی کی بات ہے، حرام ہے شریعت کے اندر کاہنوں کے پاس جانا اور پھال کھلوانا اور پھال پر یقین کرنا، یہ بے ایمان اور کافرانہ اور مشرکانہ عمل ہے۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھے اچھے نمازی لوگ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، اپنے آتے پتے بتاتے ہیں، نام بتاتے ہیں، گھر نمبر، دکان نمبر، اور پتہ نہیں گھر نمبر میں کیا نمبر ہے، گھر نمبر میں نمبر ہے ان کا، اور دکان نمبر میں ان کا نمبر ہے۔ تو یہ کہانت کا سلسلہ پہلے تھا، حضور کی بعثت سے پہلے تھا، تو اس کی کچھ حقیقت تھی۔ سودا بن زماع ایک عورت تھی، وہ کاہنہ تھی حضور کے زمانے میں۔ اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ عورت مبشرہ نذیرہ بنے گی یا اس کے پیٹ سے کوئی نذیر پیدا ہوگا۔ اس کاہنہ نے کہا تھا، اور حضرت آمنہ کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ خود ہی نذیرہ بنے گی۔ نذیرہ کے معنی ڈرانے والی، اللہ سے ڈرانے والی۔ یہ خود نذیرہ بنے گی یا اس کے پیٹ سے کوئی نذیر پیدا ہوگا جو دنیا کو اللہ سے ڈرائے گا۔ تو حضرت آمنہ کے تعلق سے کاہنوں نے یہ اطلاع دی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا اور نکاح کر دیا۔ نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے۔ نکاح کے بعد جو نور نبوت حضرت عبداللہ کے چہرے پر چھلکتا تھا وہ منتقل ہو گیا، وہ حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ اب وہ نور نبوت کی نورانیت حضرت عبداللہ میں نہیں رہی، اب کس میں آ گئی؟ حضرت آمنہ کے حسن و جمال میں چار چاند لگ گئے، اور حضرت آمنہ کے حسن و جمال میں چار لگ گئے۔ رحمتوں کی، برکتوں کی ساری بارش حضرت آمنہ جہاں جاتی تھی وہاں آمنہ ہی آمنہ، اور برکتیں ہی برکتیں، اور رحمتیں ہی رحمتیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے سیرت حلبیہ میں، بہت تفصیل سے، اور بہت ساری چیزیں علماء نے نقل کی ہیں۔ حضرت آمنہ جہاں جاتی تھی حضور کے حمل میں آ جانے کے بعد پتھروں سے سلام آتا تھا۔ وہ سمجھتی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے، نہیں سمجھے حضرت آمنہ کو کیا معلوم، وہ حیران پریشان تھی۔ جہاں جاتی تھی درخت ہوتے تھے تو وہ درخت کی شاخیں حضرت آمنہ کو دیکھ کر جھک جایا کرتی تھی۔ اور ہمارے بزرگوں نے بات لکھی ہے کہ حضرت آمنہ گھر کا پانی لانے کے لیے زمزم کے کنویں پر اپنے سسر نے، حضرت عبد المطلب نے تو کھودا تھا کنواں، پانی لانے کے لیے زمزم پہ جاتی تھی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا، اور حضرت آمنہ آسانی کے ساتھ رسیوں سے چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہاتھ ہی سے ڈول بھر لیا کرتی تھی۔ یہ رحمتیں و برکتیں نازل ہو رہی تھی۔ علماء نے یہ بات بیان کی ہے
کہ حضرت آمنہ جب کنویں پر آتی تھی تو دوسری عورتیں بھی سب حضرت آمنہ کو روکے رکھتے تھے، ٹھہرو تم یہاں، ہم بھی پانی بھریں گے، بعد میں جانا۔ جب تک حضرت آمنہ کنویں پر رکی رہتی تھی، پانی زمزم کا اوپر رہتا تھا۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تھیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، ابھی شروع کا زمانہ تھا، اور حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ قافلہ جو ہے، تجارتی قافلہ جو ملک شام جا رہا ہے، تو حضرت عبد المطلب سے اجازت لے کر حضرت آمنہ سے کہہ کر کہ میں ملک شام سفر تجارتی قافلے کے ساتھ جاؤں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، نیا نکاح ہوا تھا، حضرت آمنہ نئی دلہن تھی، حضرت عبداللہ نئے دلہے تھے، تو نئی دلہن اور نیا دلہا، اس موقع پر ایک قربت ہوتی ہے، ایک معانست، ایک انس ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، جس وقت جدا ہونا نہ لڑکی کو برداشت ہے نہ لڑکے کو برداشت ہوتا ہے، لیکن ضرورتیں لگائیں آدمی کے پیچھے۔ بہرحال مختصر یہ کہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے یہ بات رکھی، تو دل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت آمنہ نے حضرت عبداللہ کو اجازت دی کہ اچھی بات ہے، سفر میں جا رہے ہیں، جائیے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ جیسے تم گھر کے دروازے تک پہنچ کر میرا استقبال کی ہو چھوڑنے کے لیے، جب میں آؤں گا تو اس وقت بھی میرا اس طرح سے پرتپاک استقبال کرنا، میرا خیر مقدم کرنا، مجھے اہلا و سہلا کہنا، مجھے مرحبا کہنا، مجھے میرا ویلکم کرنا۔ حضرت آمنہ نے کہا بہت اچھی بات، میں آپ کا ویلکم کروں گی، آپ کا پرتپاک استقبال کروں گی، آپ کا خیر مقدم کروں گی، میں آپ کو اہلا و سہلا کہوں گی، اور میں آپ کا گھر کی چوکھٹ پر انتظار کروں گی، جب آنے کی آپ کی اطلاع ملے گی، خبر ملے گی۔ ملک شام قافلہ گیا، تجارت جو کرنی تھی کیے، واپسی کا راستہ جو مدینہ طیبہ، آج بھی ملک شام، مکہ مکرمہ اور ملک شام کا جو راستہ ہے درمیان میں مدینہ پڑتا ہے۔ تو ملک شام سے جب قافلہ واپس آیا تو حضرت عبداللہ مدینہ آنے سے پہلے بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گئے۔ مدینہ طیبہ میں ان کا ننیال تھا، حضرت آمنہ کی ماں کا گھر تھا، ماں باپ کا گھر تھا مدینہ طیبہ۔ ننیال کے لوگوں نے دیکھا تو بخار بہت تیز ہے، ایسے بخار میں پھر سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ قافلے والوں سے کہا کہ تم آگے چلے جاؤ، عبداللہ کو ہی چھوڑ دو، طبیعت اچھی نہیں ہے، بخار ہے بہت۔ تو سب کی سمجھ میں آئی بات، اور قافلہ سارا کا سارا نکل گیا، مکہ مکرمہ پہنچا۔ ان کے قافلے کے مکے میں آنے کی خبر مکے کے سارے گھر پہنچی، اور سارے گھر والے اپنے گھروں کی صفائی دھلائی، بچوں کو صاف ستھرا کرنا، مستورات خوب زینت اختیار کرنا ہر گھر میں، کہ ہمارے گھر کے مرد آ رہے ہیں، فرد آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ نے بھی اپنے گھر کو سنوارا ہوگا اور خوب بھی سنور گئی ہوں گی، اور حضرت عبداللہ کے انتظار میں وہ بھی چوکھٹ پر دروازے پر کھڑی ہیں کہ عبداللہ آئیں گے اب۔ تو سارے لوگ اپنے گھر چلے گئے، مجمع جو قافلہ تھا سارا چھٹ گیا، لیکن عبداللہ گھر پہ نہیں آئے۔ عبد المطلب نے قافلے والوں سے معلوم کیا تو بتایا قافلے والوں نے کہ عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ طیبہ میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث، ان کو بھیجا مدینہ طیبہ کے اندر، جاؤ۔ حضرت عبد المطلب کو بھی اپنے چھوٹے بیٹے سے بڑا لگاؤ تھا، ان کو دیکھے بغیر ان کی دل کی تسکین نہیں ہوتی تھی۔ حضرت حارث کو بھیجا کہ عبداللہ کو جا کر لے کر آؤ۔ حارث جو ہے مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ طیبہ پہنچے، تو ایسے وقت پہنچے کہ حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، علماء نے بات لکھی ہے کہ 6 مہینے امید سے حضرت آمنہ کے 6 مہینے گزرے تھے، یعنی ابھی 3 مہینے حضور کی تشریف آوری میں باقی ہیں، مدینے میں یعنی دنیا میں آنے کے لیے ابھی 3 مہینے باقی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ مدینے میں، آج کل مکہ مکرمہ سے مدینے کا فاصلہ سب جانتے ہیں، انتقال بھی ہوا اور
مدفون بھی ہو گئے، مدفون بھی ہو گئے۔ حضرت آمنہ کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ میں۔ عبد المطلب کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ میں۔ حارث گئے تو حارث کو بھی شکل صورت دیکھنے کا موقع نہیں ملا، مدفون ہو چکے تھے۔ تو حضرت آمنہ پر کیا گزری ہوگی آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت آمنہ تو وہ ہے کہ حضرت آمنہ کے بھی والد نہیں تھے، ان کے نکاح سے پہلے ہی حضرت آمنہ کے والد ان کا بھی انتقال ہوا تھا۔ اب نکاح ہو کر حضرت عبداللہ کے گھر آئی تھی، ابھی چند ہی دن ان کے ساتھ گزارے تھے، عبداللہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، عبداللہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال حضرت آمنہ کے وہ بقیہ 3 مہینے بھی بخیر و عافیت گزرے، بڑے صبر اور بڑے تحمل کے ساتھ حضرت آمنہ نے ان ساری رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتی رہی اور اپنے بقیہ دن گزارتی رہی۔ جب پیدائش کا دن آیا، وہ دن کون سا میں نے آپ کو بتایا، 8 ربیع الاول، یا آج کا دن 9 ربیع الاول، یہی وہ دن تھا کہ طلوع فجر، صبح صادق اور طلوع فجر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت مکے کی کچھ عورتیں حضرت آمنہ کے گھر اکٹھا ہو گئی تھی۔ پرانا زمانہ تھا، آج سے 50-60 سال پہلے بھی آپ لوگ کارگزاری معلوم کریں گے تو یہی سسٹم اور یہی سلسلہ تھا۔ ہسپتال نہیں ہوا کرتے تھے، گھروں پر ہی بچوں کی پیدائش ہوا کرتی تھی، تو وہ تو 1400 سال پرانا زمانہ تھا۔ تو حضرت آمنہ کی بچے کی پیدائش کا جب وقت قریب آیا تو کچھ عورتیں اکٹھا تھیں۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ستارے ٹوٹ کر ہمارے اوپر گریں گے، ہمارے اوپر گریں گے۔ علماء نے ایک نقطے کی بات لکھی ہے کہ آسمان کے ستاروں نے حضور کی آمد پر اپنے آپ کو جھکایا، آسمان کے ستاروں نے حضور کی آمد پر اپنے آپ کو جھکایا۔ دنیا کے بسنے والے اگر خود حضرت محمد رسول اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں گے تو آسمان والوں کے نزدیک دنیا کے بسنے والے انسان بھی ستارے بن کر چمکیں گے، ستارے بن کر چمکیں گے۔ جیسے ہی آج ہم دنیا میں بسنے والے انسانوں کے سامنے یہ ستارے چمک رہے ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ نے حضور کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا، حضور کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا۔ جو سارے صحابہ کے تعلق حضرت محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے کہا، اصحابی کالنجوم، میرے سارے ساتھی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ستاروں کے مانند ہیں۔ اصحابی کالنجوم، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ تو دنیا کے بسنے والے انسان اگر حضور کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، جھکانے کا کیا مطلب؟ جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی اداؤں پر فدا ہونا، آپ کی اداؤں پر فدا ہونا، آپ کی ایک سنت کو معلوم کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہودیت اور نصرانیت اور کفر اور شرک سے نفرت کرنا، اس سے آپ اپنے آپ کو بچانا، نظریے سے ہو، عقیدے سے ہو، عمل سے ہو۔ بہت سارے لوگ عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے پاک ہیں، لیکن بظاہر وہ اعمال کرتے ہیں جو کافرانہ اور مشرکانہ اعمال ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت ہے، اتنی عقیدت ہے کہ ہم کو بھی اس کا کچھ حصہ ملے تو ہمارا بھی کچھ کام بنے، لیکن عمل کے اعتبار سے کوسوں دور ہیں۔ حضور کے نام پر ان کو اکٹھا کرو تو ایک بات چلاؤ تو ہزاروں کی، یہ 10 کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے 10,000 جمع ہو گئے، 10,000 کو جمع کرنا چاہتے تھے 10 لاکھ جمع ہو گئے۔ لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھو تو آری اور خالی، کورے کے کورے ہیں، کورے کے کورے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اصل تو یہ ہے کہ ہم حضور کے رنگ میں رنگیں، حضور کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں، یہ اصل چیز ہے۔ جہاں تک خوشی کا معاملہ ہے، خوشی کا منانے کا مسئلہ ہے، اور خوشی میں کچھ کام کرنے کا مسئلہ ہے تو ابو لہب نے بھی کیا۔
جیسے حضرت محمد رسول اللہ کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو ملی اور خبر پہنچانے والی سویبہ اس کی باندھی تھی، سویبہ یہ اس کی باندھی تھی، تو ابو لہب نے سویبہ کو اسی موقع پر خوشی کے پہنچانے پر اب سویبہ کو کہا کہ تو سے آج سے آزاد، انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ آج سے آزاد۔ ابو لہب کا ایک زمان وقت گزرا، انتقال ہوا، انتقال کے 1 سال کے بعد حضرت عباس نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، پوچھا چچا خیریت سے ہیں؟ کیا خیریت پوچھتے ہیں ہماری؟ ابو لہب کی کیا خیریت ہوگی؟ خیریت کیسی رہنے والی، وہ تو جہنم میں پڑا، خیریت کیا پوچھتے ہو؟ لیکن یہ بات صرف اتنی ہے کہ جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا اس انگلی کے پوروے کے وقت پانی روزانہ پینے کو ملتا ہے، بس اتنی خیریت ہے، باقی کوئی خیریت ویرت نہیں ہے ہماری، باقی کوئی خیریت ویرت۔ جس انگلی سے سویبہ کو محمد رسول اللہ کی پیدائش میں جا آج سے آزاد، اس انگلی کے پوروے کے وقت اسے پانی جہنم میں پینے کو ملتا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت میں ہے حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے خیریت پوچھا، چچا کیا خیریت پوچھتے ہو؟ بس پیر کے دن عذاب میں ذرا تخفیف ہوتی ہے، پیر ہی کا دن تھا، 9 ربیع الاول پیر کا دن تھا، حضور جس ربیع الاول میں پیدا ہوئے تھے، فرمایا کہ خیریت ویرت مت پوچھو، بس یہ سن لو کہ پیر کے دن ذرا عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، نجات نہیں، جنت میں نہیں، تم رہیں گے یہی، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، لیکن ٹیمپریچر ذرا کم کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ کا ٹیمپریچر ذرا کم کر دے بس۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، خوشی تو ابو لہب کو بھی ہوئی تھی، اور خوشی صرف خوشی نہیں ہوئی تھی، خوشی پر اپنی بادلی کو آزاد کیا تھا۔ جہنم کے عذاب سے نجات نہیں ملے گی، تخفیف ضرور ہو رہی ہے، پانی تھوڑا سا ضرور مل رہا ہے، جنت سے نکال کر جہنم میں نہیں پہنچا، جنت جہنم سے بچا کر جہنت میں وہی پہنچایا جائے گا مکمل۔ فقد فاز فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا، تحقیق کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس فرمایا کہ وہ کامیاب۔ اور یہ کامیابی کس پر ملے گی؟ یہ کامیابی اس پر ملے گی کہ تم اپنے حضرت محمد رسول اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگو، آپ کی اداؤں پر فدا ہونا سیکھو، اور آپ کی اداؤں پر فدا ہونے والے بنو، سنتوں کو جان جان کر اس کو اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرو، حضور کے مشن کو اپنا مشن بناؤ، حضور کی دعوت کو اپنی دعوت بناؤ، حضور کے اعمال کو اپنے اعمال بناؤ، حضور کے اعمال پر جینا اور مرنا سیکھو، فرمایا اس پر جہنم سے بچائے جاؤ گے اور جنت میں پہنچائے جاؤ گے۔ تو جو عورتیں وہ کہہ رہی تھی کہ ستارے، ہم ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے ہمارے اوپر گریں گے، تو اس واقعے کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، بچے کی پیدائش ہو گئی، حضرت محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا، اور وہ نور زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہو گیا، نور ہی نور ہو گیا۔ علماء نے بات لکھی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ اس کے لیے یہ داخل ہونا تو اللہ نے طے کر لیا ہے، سبب اور بہانے کے طور پر جو استعمال ہوں گے اللہ پاک ان کو بھی قبول کریں گے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ساری چیزیں، اور بے ایمانوں میں کھلبلی مچی۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، اندر کے بت الگ تھے اور باہر کے بت الگ تھے، جیسے کہ پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرت کی خدمت میں بات کہی کہ جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے، اسی لیے کفار مکہ مشرکین مکہ حضرت عبد المطلب کو کنواں کھودنے نہیں دے رہے تھے، یہ تو ہمارے یہاں، یہ تو ہمارا مندر ہے،
یہ تو ہمارے یہاں بت رکھے ہیں، اصاف اور نائلہ دو بت وہیں رکھے ہوئے تھے جہاں پر زمزم کا کنواں ہے کہ نہیں کھودنے نہیں دیں گے ہم، یہاں ہمارا اصاف اور نائلہ رکھا ہوا ہے. لیکن سب کا مقابلہ کیا حضرت عبد المطلب نے اور حارث کو ان کے مقابلے پر کھڑا کیا، اور عبد المطلب نے کنویں کے کھودنے کا کام کیا. جب کنواں کھودنا شروع کیا اور کنویں کے آثار نما ہوئے تو ہم بھی تمہارے ساجی ہیں، ہم بھی تمہارے شریک ہیں. سب بے ایمان آواز لگانے لگ گئے کہ اس میں ہم بھی شریک رہیں گے، یہ ہمارے باپ کا ہے. سب کے باپ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو کنواں دیکھ کر، کنویں کا آثار دیکھ کر جو کل تک روک رہے تھے وہ سب کہنے لگ گئے کہ یہ ہمارے باپ کا ہے. بہرحال وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے. تو علماء نے بات لکھی ہے کہ مخانے کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب منہ کے بل گر گئے حضور کی پیدائش پر ہی. لوگوں نے اٹھایا اور پھر کھڑا کیا، پھر گرے، پھر اٹھایا، پھر گرے. 3 مرتبہ اس طرح سے ہوا، 3 مرتبہ اس طرح سے ہوا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے، اس وقت طواف کر رہے تھے. حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی، حضرت عبد المطلب گھر گئے، آمنہ کے پاس گئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نام نہیں رکھا گیا تھا، نام بعد میں رکھا گیا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹ کر حصول برکت کے لیے اس بچے کو خانہ کعبہ میں لے کر عبد المطلب آئے. حضرت عبد المطلب کو کیا معلوم یہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للامہ نہیں ہے، رحمت للناس نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے یہ. لیکن حضرت عبد المطلب کو نہیں معلوم تھا. خانہ کعبہ کی حصول برکت کی نیت سے حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں لے کر آئے اور ان کا طواف کرایا اور آمنہ کے پاس پھر بعد میں ان کو لے کر گئے. جب انہوں نے حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آمنہ میں نے اس کا نام بھی تجویز کر لیا، میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا. کیوں محمد رکھا جی؟ اس لیے رکھا کہ جب آمنہ تیرے پاس سے میں اس بچے کو لے کر گیا، راستے میں جو ملا، جس نے اس بچے کو دیکھا، دیکھ کر ہر ایک نے اس کی تعریف کی، ہر ایک نے اس کی تعریف کی. اس تعریف کو سن کر میں نے کہا کہ یہ ایسا بچہ ہے، اس کی تعریف دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی. الحمدللہ حضور کی پیدائش سے لے کر آج تک اور قیامت تک برابر مسلسل آپ علیہ السلام کی دنیا میں کیا اپنے اور کیا پرائے، کیچڑ اچھالنے والے اچھالتے رہتے ہیں. سورج پر مٹی پھینکنے سے سورج کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، وہ اپنے منہ پر ہی خود مار لیں گے مٹی. لیکن حضرت محمد رسول اللہ کا نام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے نام کو بلند کیا ہے، بلند رہا ہے اور بلند ہے اور بلند رہے گا، بلند رہے گا. اور صرف قیامت تک نہیں، عبدالآباد کے لیے آپ کا نام بلند رہے گا، عبدالآباد کے لیے نام آپ کا بلند رہے گا. بہرحال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور حضرت آمنہ نے چند دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے. اس کے بعد وہی باندھی سویبہ، یہ سویبہ یہ ابو لہب کی جو باندھی تھی، اس نے بھی چند دن اس نے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے. اس کے بعد علماء نے، محدثین نے اور سیرت نگاروں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے باعث سعادت اور باعث رحمت و برکت ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرت کی خدمت میں پیش کریں گے. وآخر دعوانا